سے کہہ دو کہ اپنے غلاموں سے کہہ دے ٹینشن لینے کا نہیں ہے، پریشان ہونے کا نہیں ہے۔ اے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ ہم تمہارے غلاموں کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے جس کا نام شب برات ہو۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو شب برات نامی ایک رات ہم تمہارے غلاموں کو عطا فرمائیں گے۔ اس رات میں تیرا کوئی امتی اگر سچی نیت کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز میری بارگاہ میں ادا کرے گا، ہم اسے 400 سال کی عبادت کا ثواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے۔ اب یہ رات تو ہمیں میسر ہوئی ہے، آئندہ سال میں رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بجانا۔ اسی شب میں اللہ کی قدرت کا قلم چلتا ہے، کس کو اس سال مر جانا ہے لکھا جاتا ہے، کس کو ولی ہونا ہے اللہ قلم سے تحریر فرماتا ہے، کس کی روزی میں برکت ہوگی، کون خوش نصیب ہوگا کون بد نصیب ہوگا، کس کو دنیا سے جانا ہے، کس کی روزی میں برکت ہوگی۔ آج کی شب رب کا حکم ہوتا ہے، تقدیر کا قلم چلتا ہے۔ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب قدرت کا قلم چلتا ہو اور تیری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو خدا کی عبادت میں ہو، سبحان اللہ، یا سجدے میں ہو یا تلاوت میں ہو یا ذکر خدا میں ہو۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ذکر خدا کر رہے ہیں، یا خدا کا ذکر ہوگا، نبی کا ذکر ہوگا، انبیاء کا ذکر ہوگا، صحابہ کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ نبی پاک فرماتے ہیں علم دین کی محفل میں، علم دین کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے، سبحان اللہ، 1000 جنازوں میں شریک ہونے سے بہتر ہے، اور 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ نے آپ پہ کچھ بھی کرم فرمایا ہے کہ ایسی مقدس محفل میں ہمیں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ترجمہ یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے وجود کو رب کی بارگاہ میں جھکا دینا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں گرا دینا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں، پیڑ کے پتوں سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، کنکر پتھروں سے زیادہ ہیں، چرند پرندوں سے زیادہ ہیں۔ انسان دنیا جب سے بنی ہے، دنیا جب تک رہے گی، سارے انسانوں کی گنتی سے زیادہ میرے گناہ ہیں، مگر میرے مولا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی آواز بلند ہو جائے، رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کی اہمیت کیا ہے؟ توبہ کی برکتیں کیا ہے؟ آج چشتی کا موضوع ہے توبہ۔ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ توبہ پہ قائم رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور توبہ سے خدا راضی کیسے ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منبر شریف میں تشریف فرما ہے، مدینے کی مسجد ہے۔ حضرات اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب صحابہ سامعین میں ہوتے ہوں گے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے ہوں گے، کیا عالم ہوتا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اللہ، کتنے قتل کیے؟ 99۔ ایک کم 100۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہت خطا کی ہے، بہت گناہ کیا ہے، چلو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ایک عیسائی راہب کے پاس وہ پہنچا اور اس نے فادر سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 لوگوں کو
رسول مدد کر دیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس فادر نے کہا تو توبہ کرنا چاہتا ہے اور توبہ قبول ہونے کی امید رکھتا ہے، 99 لوگوں کو مارا ہے، بے قصور مارا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو جہنم میں جائے گا، توبہ کر، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تجھے معافی نہیں ملے گی۔ آقا فرماتے ہیں اس نے سوچا کہ جب معافی ملے گی نہیں، میں معاف کیا نہیں جاؤں گا، تو 99 کیوں 100 کی گنتی پوری کیوں نہ ہو جائے۔ اس نے خنجر نکالا اور اسی کو دے مارا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 سے بولو 100 ہو گئے، 100 آدمیوں کا قاتل۔ کچھ زمانہ اور گزرا، پھر سوچا بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطا کی ہے، گناہوں کا سمندر ہوں میں، 100 آدمی کو میں نے قتل کیا ہے، اب بے قصور قتل کیا ہے، کوئی راستہ تو ہوگا، چلو توبہ کرتے ہیں۔ اٹھا، کسی نیک آدمی کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ اس نیک آدمی نے کہا ہاں ہاں، فلاں علاقے میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے۔ اس زمانے کے ولی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی، بنی اسرائیل کا ولی، ایک ولی رہتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ اس کی بارگاہ میں جاؤ، اگر وہ دعا کر دیں گے، وسیلہ پیش کر دیں گے نبیوں کا، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اس نے نیت کی، چلو اس ولی کے پاس چلتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پہ قائم رہیں گے۔ کھڑگپور کے کئی مسلمانوں، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ چلا، ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ موت آ گئی، حضرت ملک الموت آئے، اس کی روح نکالنے کے لیے۔ موت کا وقت مقرر ہے، ہمیشہ تیار رہیے، ہمیشہ پاک صاف رہیے، ہو سکے ہمیشہ باوضو رہیے، ہو سکے ہمیشہ اپنی زبان کو کلمہ طیبہ سے معمور رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں کچھ دیر چلا تھا، موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح نکال دی، اس کا جسم زمین پہ پڑا ہے۔ جہنم کے فرشتے آ گئے، یہ بڑا ناپاک تھا، بڑا گنہگار تھا، ہم اس کو جہنم لے جائیں گے۔ ابھی اس کی روح کو لینے ہی والے تھے کہ جہنم کی جانب چلیں گے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، ان کی جماعت بھی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اس کی روح، ہم لے جائیں گے۔ کہاں لے جاؤ گے؟ جنت میں، یعنی ہم لے جائیں گے جہنم میں۔ بڑا گنہگار تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا بدکار تھا، اس کی روح جہنم لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہاں ہاں، پاپی تھا، گنہگار تھا، مگر توبہ کرنے جا رہا تھا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، نیک بندے کی بارگاہ میں جا رہا تھا۔ بحث ہونے لگی تو اللہ نے ایک فرشتے کو اور بھیجا، کہا تو جا، خدا کی رحمت دیکھ، اس کی نوازشیں دیکھیں۔ وہ آیا، اس نے کہا جھگڑو مت، میں فیصلہ کرتا ہوں، تم کیا کہتے ہو کہ ہم جہنم لے کے جائیں گے، تم لوگ کیا کہتے ہو ہم جنت لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا ایک کام کرو، یہ جہاں سے چلا ہے اور جہاں تک جانے والا ہے، ایگزامپل کے طور پہ قاضی محلہ سے چلا ہے، سرکار گرو پاک کے مزار تک جانے والا ہے، جہاں سے جہاں تک جانا ہے زمین کو ناپو، اگر آدھا راستہ سے زیادہ طے کر چکا ہے جنت لے جانا، اور آدھا راستہ سے کم ہوا ہے جہنم لے جانا۔ فرشتے زمین کو ناپ رہے کہ کہاں سے کہاں تک چلا ہے۔ اب اللہ کی رحمت نے وہ فرماتا اے زمین یہ تو ابھی 2-4 قدم ہی چلا تھا، اگر گنتی ہوگی تو جہنم کے فرشتے جیت جائیں گے اور اس کی روح کو لے جائیں گے۔ اے زمین سمجھ جا، اے زمین حکم ہے سمجھ جا، قریب ہو جا، اس کو اس ولی کے قریب کر دے۔ اور جب زمین ناپی گئی تو جہاں سے جہاں تک چلا تھا وہ زمین زیادہ ہو گئی۔ جنت کے فرشتے کہتے دیکھو زمین زیادہ ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا پاک کے چشمانے کرم سے ٹپ ٹپ دریائے رحمت کے وہ قیمتی موتی گرنے لگے۔ صحابہ دامن رحمت میں
اس کو چھپانے لگے. نبی فرماتے اے میرے صحابہ اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کا کرم دیکھو, اللہ کی عطا دیکھو. ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کا ارادہ کیا تھا, میرے نئے بندے کے پاس جا رہا تھا, اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب چشتی کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امتی توبہ کا ارادہ کر کے قدم بڑھاتا ہے, اگر وہ جنتی ہو سکتا ہے تو میرا نبی تو موسیٰ کا بھی نبی ہے, نبیوں کا نبی ہے, اماموں کا امام ہے. اگر آج کی شب ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی محمد رسول اللہ کا وسیلہ دیکھے, حضرت عبدالقادر جیلانی کا وسیلہ دیکھے, خواجہ اجمیری کا وسیلہ دیکھے, نبی کی پیاری بیٹی کا وسیلہ دیکھے, آقا حسن و حسین کا وسیلہ دیکھے, اگر توبہ کریں گے توبہ ہم زمین پہ کریں گے, قبولیت آسمانوں پہ ہوگا. صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لے گئے, بیٹھے. آقا نے فرمایا اے معاذ ابن جبل میں تمہیں بتاؤں توبہ کیا چیز ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. نبی فرماتے اے معاذ سوچو ایک مسافر ہے, سنا میں بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ سے مخاطب ہوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گیس کے ذریعے میرے سینے میں درد ہے, لیکن میں نے بس یہ سوچ کے آپ سے خطاب کرنے کی سوچی کہ کاش کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں گا, وہ آپ حضرات کی برکت سے میری بھی بخشش ہو جائے گی. اب آئندہ سال میں رہوں, کون رہے گا کون نہیں رہے گا اللہ اس کا رسول جانتا ہے. ہم کو جو موقع ملا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھائیے. آپ دعا کریں میرے لیے, بہت زیادہ سفر ہونے کی وجہ سے کافی تھکان بھی ہے, طبیعت بھی خراب ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ شب برات کے صدقے میں اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. توجہ سے میری بات سنیں. حضرت معاذ حضرت یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں. حضرات آپ سوچیں جب سرکار وسلم کے زبان اقدس سے جملے نکلتے ہوں گے, سننے والوں کے کانوں میں شہد کھولتے ہوں گے. بریلی کے امام ارشاد فرماتے وہ زبان جس کو جب سب کن کی کنجی کہیں اس سخن کی کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک فرماتا ہے معاذ ایک مسافر ہے, اس کے پاس شاندار سواری ہے, کھانے کا سامان ہے, پینے کا پانی ہے, دولت ہے, مال و دولت ہے, وہ بڑے حشاش و بشاش سفر کر رہا ہے. راستے میں دھوپ پڑی, سستانے کے لیے آرام کرنے کی نیت سے وہ نیچے اترا. اس نے اپنی سواری کو ایک پیڑ سے باندھ دیا. توجہ, سواری کو پیڑ سے باندھ دیا. اس کی سواری پہ پانی کا مشکیزہ بھی ہے, کھانے کا سامان بھی ہے, دولت ہے, ہیرے موتی سونا چاندی ہے. اس نے گھوڑے کو باندھا اور دوسرے پیڑ کے سائے میں سستانے کے لیے لیٹا. ٹھنڈی ہوا چلی, اس کی آنکھ لگ گئی. اچانک بہت دیر تک وہ سوتا رہا اور جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کیا دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے. اللہ, سواری غائب ہے. کھانے کا سامان اسی سواری کی پشتے پہ تھا, پینے کا پانی اسی سواری کی پشتے پہ تھا, دیگر لباسات اسی سواری کی پشتے پہ تھے. وہ سواری غائب ہے. اب وہ کھڑا ہو کے کبھی دائیں دوڑتا ہے سواری کو دیکھنے کے لیے, کبھی بائیں دوڑ رہا ہے, کبھی آگے جاتا ہے, کبھی پیچھے جاتا ہے. پریشان ہے, اس کے چہرے پہ پریشانی نمایاں ہے, قطرے اس کے چہرے پہ پسینے کیا رہے. وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کہ میری سواری میں جائے, پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہے, پھر دوڑتا ہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. اے معاذ وہ تھک جاتا ہے, پیاس کی شدت سے اس کا گلا سوکھ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے اب مرے گا اب مرے گا. اے معاذ وہ چاروں جانب اس سواری کو ڈھونڈتا ہے, جب سواری نہیں ملتی اس کے سامنے موت کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پیڑ کے سائے میں یہ سوچ کے لیٹتا ہے اب مجھے مر جانا ہے, پیاس سے مر جاؤں گا, بھوک سے مر جاؤں گا, میرا گلا خشک ہو گیا ہے. وہ موت کو یاد کر کے کبھی اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے, کبھی چھوٹے چھوٹے بچے
بچوں کو یاد کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، اس چکر میں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں، وہ آنکھ بند کر کے موت کا انتظار کرتا ہے۔ اچانک اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے قریب کوئی کھڑا ہے۔ بڑی مشکل سے جب وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے قریب کھڑی ہے، اور جو کھانے کا سامان تھا وہ بھی اس کی پشت پہ ہے، پینے کا جو پانی تھا وہ بھی اس کی پشت پہ ہے، گھوڑا بالکل تیاری کے ساتھ ہے۔ اے معاذ، بتاؤ اس وقت وہ آدمی جو موت کے منہ پہ جا رہا تھا، اپنی سواری کو دیکھا، اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ کہتے یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کو بے انتہا خوشی ہوگی، وہ بڑا خوش ہوا ہوگا، وہ مچل رہا ہوگا، اس کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی ملی ہوگی۔ آقا پاک فرماتے ہیں اے معاذ، اس بندے کو اپنی سواری ملنے پہ جتنی زیادہ خوشی ہوئی، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ کی رحمت تب چھوٹ جاتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے، یہ توبہ کی افضلیت ہے۔ کیا چیز توبہ ہے؟ یہ توبہ کی برکتیں آپ نے سنی، اب توبہ کرنے والے کی شان دیکھیں، ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیں یا حسین، اپنے رنگ میں آ جائیں، یا حسن، یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک بزرگ ہیں، ہماری شجرے کی بزرگ ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض۔ کیا تھے وہ؟ ڈکیتی کرتے تھے، ڈاکو تھے، اور عجیب ان کی شان تھی، سبحان اللہ۔ ڈکیتی بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ڈکیتی بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ کہتے تھے میں امیروں کو لوٹتا ہوں اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ان کی اپنی سوچ تھی، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ امیروں کو لوٹیں، غریبوں کو جائز تو بھائی نہیں۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ان کی رات نفل نمازوں میں گزرتی تھی۔ اللہ نے ایسا ڈاکو بنا دیا۔ ہم تو ولیوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں، مگر ہمارے بہت خراب ہے۔ ہم ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، جبہ کپا پہنتے ہیں، تسبیح بھی پھراتے ہیں۔ تسبیح پھرایا دل کو نہ پھرا سکے۔ اے کاش جیسا ہمارا ظاہر ہے ویسا ہمارا باطن بھی ہو جائے۔ فضائل ہیں، سبحان اللہ، فضائل ابن عیاض ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات کو قیام کیا کرتے تھے، لوٹتے بانٹتے، لوٹتے بانٹتے۔ ایک رات خبر ملی کہ کل صبح فجر کے پہلے ایک قافلہ گزرنے والا ہے، سبحان اللہ، ایک قافلہ گزرنے والا ہے۔ ساتھیوں کو بتا دیا تم وہاں چھپ جاؤ، تم وہاں چھپ جاؤ، تم وہاں چھپ جاؤ، خبردار قافلے میں بہت مال ہے، بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے رئیس اس قافلے میں ہیں، ایک پیسہ بھی بچ کے نہیں جانا چاہیے، لوٹ لینا ہے، سب کو لوٹنا ہے۔ جھاڑیوں میں، جنگلوں میں سب کو چھپا دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ 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 کر رہے ہیں۔ اچانک ان کی نگاہ گئی، ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ دیکھا فضیل ابن عیاض نے کہ جس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھے ہیں اس پیڑ سے ایک پرندہ، چھوٹی سی چڑیا، آگے سامنے ایک پیڑ ہے جو سوکھا ہے، جس کے پتے جھڑ گئے، پھل گر گئے، وہ ٹہنی ہے، لکڑی کی شکل میں وہ پیڑ کھڑا ہے۔ یہ چڑیا اس پیڑ سے اڑتی ہے، اس سوکھے پیڑ پہ جاتی ہے، کچھ دیر وہاں بیٹھتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کے یہاں آتی ہے، پھر اس پیڑ سے اس پیڑ پہ جاتی ہے، آتی ہے۔ ایسا 50 مرتبہ ہوا تو آپ کو تعجب ہوا، اس پیڑ پہ نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پھول ہے، نہ کوئی پتا ہے، یہ چڑیا یہاں سے وہاں کیوں جاتی ہے؟ پھر
آتی ہے جاتی ہے، تلوار کو اپنی میان میں رکھا، اس پیڑ کے قریب گئے، چڑھے اس پہ، جا کے دیکھا وہ پیڑ تو سوکھ گیا ہے، اس کی کوہ میں ایک بڑا سا سانپ سمجھتے ہیں نا، ایک اژدہا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے وہ، شاید غالباً اندھا بھی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا، وہ اپنا منہ کھول کے بیٹھا ہے۔ یہ چڑیا اس پیڑ سے دانا لے کے اڑتی ہے، اس کے منہ پہ ڈالتی ہے، پھر یہاں سے وہاں آتی ہے، دانا لیتی ہے، اس کے منہ پہ ڈالتی ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ منظر دیکھا، نیچے اترے، تلوار توڑ دی، سجدے میں گر گئے، زارو قطار ہونے لگے، اللہ میری توبہ، رحمان میری توبہ، ستار میری توبہ، غفار میری توبہ، اے مالک الملک مجھے معاف کر دے، اے رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، پیڑ کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، لوگوں کی گنتی سے بھی زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ سارے ڈاکو جمع ہو گئے، کہتے سردار آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے ایک پرندے کو دیکھا، ایک سانپ اندھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، اللہ نے اس کی روزی کے لیے ایک پرندے کو مقرر کر دیا ہے، وہ اس کی روزی پہنچاتی ہے۔ کیا وہ مجھے روزی نہیں دے گا؟ کیا میرا پیٹ نہیں بھرے گا؟ جو میں گناہ کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں، گواہ ہو جاؤ آج فضیل ابن عیاض توبہ کرنے جا رہا ہے، تم کسی کو اپنا سردار بتا دو، آج کے بعد سے میں چوری نہیں کروں گا، ڈکیتی نہیں کروں گا، میں بس اللہ اللہ کروں گا، میں توبہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سارے ڈاکو کہتے ہیں ہاں ہاں بڑے چالاک ہو، جب جہنم کے راستے پہ تھے تو ہم سب کو ساتھ رکھا تھا، اب جنت کے راستے پہ جا رہے ہو تو ہم سب کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اے فضیل تم اکیلے توبہ نہیں کرو گے، تمہاری پوری جماعت توبہ کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے اور ایسی بندگی کی ہے، خدا کی ایسی عبادت کی ہے۔ حضرات وہ غریب نواز کے پیر و مرشد ہے، وہ خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد ہے، وہ شجرہ چشت میں بڑے بڑے بزرگوں کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرات یہ توبہ کی برکت ہے۔ حضرات تم نے 100 سال تک گناہ کیے ہیں اور گناہ کر کر کے تم نے اپنے وجود کو بالکل کالا کر دیا ہے، مت گھبرانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، رحمت حق وہاں نمی چولت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اب اس کے بارگاہ میں جھک جائیں، آنکھوں سے آنسو گرا دیں، اس کے محبوب کا وسیلہ دے دیں، خدا کی قسم جب سجدے میں اس کے حبیب کا وسیلہ دیں گے، رحمت کی برسات ہوتی جائے گی، ہماری خطائیں مٹتی جائیں گی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توبہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، سارے گناہوں سے توبہ کریں گے، شراب سے توبہ کریں گے، زنا سے توبہ کریں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، غیبت سے توبہ کریں گے، عیاشیوں سے توبہ کریں گے۔ حضرات ہمارے اولیاء ایسے ہوتے تھے کہ جو ان کے قریب آتا تھا وہ توبہ کر لیتا تھا۔ زور سے بولو اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت رابعہ بصریہ نام سنا ہے؟ کون ہے رابعہ بصریہ؟ اللہ کی مقدس ولیہ ہیں، عادی قلندر ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے طواف کو کعبہ آیا تھا۔ سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ عشق بھی کیا چیز ہے، بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک قطرہ ناچیز آسمان کے چاند تارے سے زیادہ منور ہو جاتا ہے۔ عشق کیا چیز ہے۔ یہ کون رابعہ بصریہ ہیں؟ یہ بصرہ میں پیدا ہوئی، ان کی 7 بہنیں تھیں۔ کتنی بہنیں تھیں؟ گھر میں کوئی بیٹا نہیں تھا، 7 بہنیں تھیں۔ آج بھی یہ پیدا ہوئی، باپ بہت غریب، اتنی غریبی کہ مزدوری کرنے کے بعد بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ یہ بھی پیدا ہوئی ہے رابعہ بصریہ۔ سردی کا موسم، اس قدر سردی تھی
کہ جس میں برف ہو رہا تھا، ان کی جو بڑی بہن تھی وہ آئی اور ان کے بابا سے کہا بابا چھوٹی بہن دنیا میں آئی ہے، ہم 7 ہیں، یہ 8ویں آئی ہے، سردی بہت زیادہ ہے، گھر میں کوئی کپڑا نہیں کہ رابعہ کو اس سردی سے بچانے کے لیے ہم اس کو کپڑے میں ڈھانپ دیں، چراغ میں تیل نہیں ہے، چراغ بجھا ہے، بابا کسی کے دروازے پہ جاؤ، ذرا سا تیل مانگ کے لے کے آؤ تاکہ چراغ جلے، ہم کمرے میں کوئی کپڑا ڈھونڈ لیں کہ رابعہ کے جسم کو چھپا دیں۔ آپ کے والد مخدوم باہر نکلے، ایک دروازے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، دوسرے پہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، مایوس ہو کے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت رابعہ کی بڑی بہن کہتی ہے ابا کیا ہوا، خالی ہاتھ کیوں آ گئے؟ کہتے بیٹا دروازے پہ دستک دیا، دروازہ نہیں کھلا۔ وہ کہتی ابا کسی اور دروازے پہ دستک دے دیتے۔ فرماتے بیٹا ایک دروازہ تو ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا، پروردگار کا دروازہ ہے، رب کائنات کا دروازہ ہے۔ حضرات رابعہ بصریہ پیدا ہوئی ہیں، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، اتنی غریبی، اتنی بے کسی کہ بچی پیدا ہوئی ہے، گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں ہے، روتے روتے سو گئے۔ رابعہ بصریہ کے والد آنکھ بند ہوئی، خواب میں حسین کے نام بڑے لکھے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی سبحان اللہ کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے۔ میں کیا پڑھیے ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جیسے راہ چل دیے ہیں، گونجے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رویوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے گلچے کھلا دیے۔ رحمتی عالم آ گئے، سیاح رحمت آ گئے، نائش ہفتے آسما آ گئے، مالک رینو آ گئے، سردار پیغمبر آ گئے، مصطفیٰ آئے۔ کہتے کیوں پریشان ہے؟ خواب پہ کہتے یا رسول اللہ اس قدر غریبی ہے کہ گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی، چراغ کے میں تیل نہیں، بچی کو پہنانے کے لیے کوئی پرانے کپڑے نہیں۔ یا رسول اللہ میں بے کس ہوں، میں مجبور ہوں، میں آپ کے قدموں میں ہوں۔ سرکار فرماتے پریشان مت ہو، جو بچی پیدا ہوئی ہے آج اس کے بدن کو ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ اے میرے دیوانے کل اس بچی سے ساری کائنات میں اجالا ہوگا، اس بچی سے ساری کائنات میں اجالا ہوگا۔ رابعہ بصریہ اور شخصیت کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی ان کی بڑی مبارک ہے، بڑی مبارک ہے۔ بتانا کیا ہے کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ تو خود خدا کے محبوب ہوتے ہیں، جو ان کے قریب آتا ہے ایک نگاہ ڈالتے ہیں اس کو بھی خدا کا محبوب بنا دیتے ہیں، زور سے خدا کا محبوب بنا دیتے ہیں، سیاں سے آواز ہے خدا کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ میری زندگی کا زور سے بولو، مدینے والے سرکار کو یاد کرو آج کی شب اور دل سے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ رابعہ بصریہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اندھیرے کمرے میں بیٹھتی تھی، اجالا ہو جاتا،
ان کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی، بس اللہ 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 اللہ۔ بازار سے گزر رہی تھی، کسی طوائف نے ان کو دیکھا، ہاتھ پکڑا، اس کو رابعہ بصریہ کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، اس نے کلائی پکڑی، لے کے آگے کوٹھے پہ بٹھا دیا۔ اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، کسی کے ماتھے پہ ولی لکھا نہیں پتا، اس نے ان کا حسن دیکھ کے کوٹھے پہ بیٹھا دیا اور خبر دے دی کہ ایسی لڑکی لائی ہوں کہ جو اندھیرے میں اجالا کر دے۔ نوجوانوں کا مجمع لگایا، نوجوان آتے، مگر تعجب یہ تھا کہ جو نوجوان ایک بار آتا یہ طوائف پیسے وصول کرتی، رابعہ بصری کے کمرے میں پہنچتی، وہ جب آتا تھا اس کی آنکھوں میں عیاشیوں کی چمک ہوتی تھی، جب آتا تھا مستی میں آتا، مگر جب نکلتا وہاں سے اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تھراتا ہوا نکلتا تھا، کانپتا ہوا نکلتا تھا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، جب ایسا ہوا جو بھی جاتا ہنستا ہوا جاتا، روتا ہوا آتا، طوائف کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک نوجوان آیا، اس کو اندر بھیجا، خود دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، چھپ کے دیکھنے لگی کہ کیا منظر ہے۔ جب وہ نوجوان اندر پہنچا، یہ دیکھ کیا رہی ہے کہ رابعہ بصریہ یوں بیٹھی ہیں، آنکھیں ان کی جھکی ہیں۔ یہ نوجوان پہنچا، ابھی چہرہ دیکھا بھی نہیں، ہاتھ باندھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ میں روزہ رکھوں گا، اے اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ رابعہ نے کوئی تقریر نہیں کی، قرآن شریف نہیں دکھایا، ان کا چہرہ دوپٹے میں ڈھکا ہے، وہ بس بیٹھی ہیں۔ یہ قریب گیا، خود بخود توبہ کر رہا ہے، چہرہ پیٹ رہا ہے، سینہ پیٹ رہا ہے، وہاں سے پلٹا، یہ سمجھ گئی کہ جس کو لا کے بٹھایا ہے، جہاں یہ حسن کی ملکہ ہے، وہیں خدا کی محبوب بنتی بھی ہے، خدا کی ولیہ بھی ہے۔ دروازے کو ڈھکیلا اندر گئی، رابعہ بصریہ کے قدموں میں گری، کہتی بی بی مجھے معاف کر دے، میں تیری شان سے واقف نہ تھی، تو خدا کی محبوب بنتی ہے۔ رابعہ بصریہ سے وہ کہتی بی بی تم آزاد ہو، جہاں جاؤ جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ آپ مسکرا کے فرماتی اماں تو نے غلط کام کیا، تو نے غلط کام کیا، لوگوں کو آنے دیتی، ایک فیضان کا دریا جاری تھا، تو نے بند کر دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے کٹر بھی ہیں، پورا قرآن پڑھ دو ان کو اثر نہیں ہوتا، جہنم کے قصے بتا دو ان کو اثر نہیں ہوتا، قبر کے عذاب کے بارے میں بتا دو ان کو اثر نہیں ہوتا۔ ارے یار تم نے کتنوں کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے قبر کے اندھیرے میں اٹھا کے اتارا ہے، کیا تم کو نہیں جانا؟ کیا میں نہیں جاؤں گا؟ کیا مجھے چار لوگ اپنے کاندھے پہ سوار نہیں کریں گے؟ بریلی کے قلندر کہتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، جو تیرے در زیار پھرتے ہیں، در بدری وہی غار پھرتے ہیں، زیر شمع مزار سب قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ وہ شان تھی کہ جو ان کے قریب جاتا وہ توبہ کر لیتا۔ اب میں آپ کے ذوق کے لیے میں ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ اس جملے کی حفاظت کر سکیں تو کریں گے، ورنہ مجھے لوٹا دیں گے، میرے خریدار بہت ہیں۔ حضرات یہ رابعہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کی کنیز ہیں۔ زور سے کہہ لو یا حسین، زور سے کہہ لو یا حسین، محبت سے کہہ لو یا حسین۔ یہ رابعہ کون ہے جن کے طواف کو کعبہ آتا ہے؟ سیدہ کی کنیز ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، فاطمہ کی نوکرانی ہے، فاطمہ کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں جب سیدہ رابعہ بصریہ کی شان یہ ہے کہ گنہگار قریب آتا ہے، پرہیزگار بن کے جاتا ہے، جب بصرہ کی رابعہ کا یہ عالم ہے تو حسین کی ماں فاطمہ کا عالم ہے۔ حضرات توبہ مولانا روح فرماتے ہیں مثنوی شریف میں یک زمانہ صحبت با اولیاء،
بہتر از 100 سالہ طاقت پیریا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی نفل عبادت سے بہتر بہتر ہے، نفل عبادت سے بہتر ہے، نفل عبادت سے بہتر ہے۔ کیا چیز ہے توبہ؟ کیا چیز ہے توبہ؟ اللہ کے رسول آپ کو چل رہا ہے، میں ختم کر دوں، بیان سنیں گے آپ اور ویڈیو سنیں گے آپ، میں زبردستی اپنے سناؤں گا، جب تک آپ سننا چاہیں گے میں سنوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، جملہ ظاہر کیجیے گا، میں بہت تکلیف سے بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے میری محبت اور آپ کا عشق اللہ قبول فرما لے۔ ایک عورت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بھیا بھیا کہاں جا رہے پانی ہے جو گناہوں کو ایسے دھل دیتا ہے کہ داغ تک باقی نہیں رہا۔ وہ آئی، اس کا چہرہ دوپٹے میں ڈھکا تھا، کہتی یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اللہ آپ میرے پیٹ میں یہ گناہ بھی پڑ رہا ہے، یا رسول اللہ جو میں نے زنا کروایا اللہ کے سوا میرے سوا کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا، لیکن آقا میں جب اکیلے میں ہوتی ہوں نا مجھے جہنم کے شعلے ستاتے ہیں، مجھے جہنم کے شعلے یاد آتے ہیں، مجھے قبر کی کالی رات یاد آتی ہے، کوئی نہیں جانتا، خدا تو جانتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، اور سرکار تو پاک کر نہیں آئے، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اپنے حبیب کے نام پہ کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دے، میں دنیا کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قبر کی سزا، قیامت کی سزا اور جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ نبی پاک فرماتے اس کا ولی کون ہے، یعنی اس کے گھر والے کون ہیں، اس کے والد صاحب تشریف لائے، آقا فرماتے لے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ وہ گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا پھر خبر آئی آقا اب کیا حکم ہے، کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے اس کو ماں کا دودھ چاہیے، جب یہ بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ اس کے گھر والے اس کو کھلا پلا کے پال سکتے ہیں تب لے کے آنا۔ حضرات وہ گئی اور جب بچہ اس قابل ہو گیا کھانا پینا کھا سکتا ہے، دوسری کی گود میں پڑ سکتا ہے، وہ آئی، آقا فرماتی اس کو سنسار کر دو۔ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے، مرد ہو یا عورت اگر دونوں رضامندی ہیں سزا کیا ہے کہ ان کو یہاں تک دفن کر دو یا ہاتھ باندھ دو، اتنے پتھر مارو کہ وہ ہلاک ہو جائیں، مر جائیں۔ اس کو صحابہ لے گئے، ہاتھ اس کے باندھ دیے، پتھروں کی بارش ہوئی، کیا اللہ کی بندی تھی وہ، ایک زبان سے اس نے کہا، پورا زخم اس کا چھلنے جسم میں چھلنی ہو گیا، اتنے پتھر پڑے لہولہان ہو کے اس نے دم توڑ دیا، اس کی لاش لے گئے لوگ، کفن دفن کیا، معاملہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے، کہتے یا رسول اللہ جب اس کا عیب اللہ نے چھپا دیا تھا اس کو کیا ضرورت تھی آپ کی بارگاہ میں آ کے اپنے عیب بیان کرنے، ایوب بے حیائی کی موت مری، اتنی بری موت مری، اس کی برائی کرنے لگے۔ حضرات شب برات میں آنے والوں توبہ کی اہمیت دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے اے صحابہ خبردار خبردار خبردار، اس نیک بندی کے بارے میں کچھ مت کہنا، اس نے جہنم کے خوف کو اپنے اوپر طاری کیا، دنیا کی تکلیف کو برداشت کیا، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اے میرے صحابہ تم اس کے بارے میں آئے بائیں شائیں بکتے ہو، رب کعبہ کی قسم اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، میں محمد عربی کہتا ہوں ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کا اس کی توبہ اور اس کی توبہ کا نور پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے تو اللہ پورے اہل مدینہ
ہے. سیدہ رابعہ بصریہ سے کسی نے پوچھا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ فرمایا توبہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ قبول ہو گئی. توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کی توبہ قبول ہوتی ہے. مناظرہ آپ دیکھتے ہوں گے بے شمار لوگ ہیں، اذان ہو رہی، وہ مسجد سے باہر ہیں، آس پاس ٹہل رہے ہیں، مسجد نہیں آ سکتے، چائے خانے میں بیٹھے ہیں نہیں آ سکتے، علماء ان کو سمجھا رہے ہیں، صوفیہ سمجھا رہے ہیں، کتابیں ان کو بتا رہی ہیں، ان کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. 80 سال کی عمر ہو گئی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، آپ اور دونوں پیر قبر میں لٹکے ہیں، وہ نماز کو نہیں آتے. یہ کیا ہے؟ توفیق توبہ نہیں ہے. سرکار وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، کتنے سال کا؟ اب آپ تھک رہے ہیں، میں ختم کر رہا ہوں. 40 سال کا محبت سے کہتے یا حسین یا حسن، میں کہتا ہوں نا یا حسن یا حسین، یہ ہمارا ٹونک ہے، یہ ہمارا پاور ہے. گاڑی کو پٹرول چاہیے، مشین بند ہو گئی، پٹرول چاہیے. گاڑی آگے نہیں بڑھتی، پٹرول چاہیے، ڈیزل چاہیے. ہم عاشقان علی ہیں، ہم کو علی کا نعرہ چاہیے. ابھی فرماتے ہیں جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، کتنے سال کا؟ 40 سال. ابھی گناہ نہیں چھوڑتا، یعنی گالی مڑا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گالی بک رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہے، تو نبی فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے پاس آتا ہے اور دل پہ مہر لگاتا ہے ٹھپا، اور کہتا ہے اب یہ کبھی بھی راستے پہ. تو اگر 40 سال کے بعد آپ کی بھی ایسی حالت ہے کہ اچھی بات آپ پہ اثر نہیں کرتی، قرآن پاک آپ پہ اثر نہیں کرتا، مؤذن کی اذان آپ پہ اثر نہیں کرتی، رمضان کے روزے آپ چھوڑتے ہیں، نماز آپ نہیں پڑھتے، تو سوچئے اکیلے میں بیٹھ کے کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ شیطان نے ٹھپا آپ کے سینے پہ لگا دیا؟ ایک ٹھپے کو مٹانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، توبہ ہے. انشاءاللہ تقریر کے اخیر میں ہم سب توبہ کریں گے. زور سے بولیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، سید المعصومین ہیں، ایسے معصوم ہیں، ایسے معصوم ہیں، ایسے معصوم ہیں کہ معصومیت بھی آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. آقا توبہ وہ کرتا ہے جو گنہگار ہو، سیاہکار ہو. آپ تو محبوب خدا ہیں، آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی فرماتے میرے صحابہ توبہ گنہگار بھی کرتا ہے، توبہ پرہیزگار بھی کرتا ہے. گنہگار توبہ کرتا ہے، گناہ مٹائے جاتے ہیں، پرہیزگار توبہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے رفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. آخری مرتبہ محبت سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا چیز توبہ ہے؟ توبہ کی شان کیا ہے؟ حضرت خواجہ بختیار کاکی کا نام سنا ہے؟ کون ہے یہ؟ غریب نواز کے خلیفہ ہے. لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں جذبات میں دھام نگر شریف سگن اجمیر ہے، بدیلی شریف سگن اجمیر ہے، بدیلی کی مٹی میری آنکھ کا سرما ہے، رضا کا جوتا میرے سر کا تاج ہے، مجاہد ملت کی در کی مٹی میرے ماتھے کا سندل ہے. مگر حضرات جذبات بھی یہ مت کہا کرو سگن اجمیر نہ دھام نگر ہے، نہ بریلی ہے، نہ کچوچا ہے، نہ ناکاس ہے، نہ حاجی علی کی درگاہ ہے. سگن اجمیر بختیار کاکی کا آستانہ ہے. یہ غریب نواز کا اول خلیفہ ہے، بادشاہ کا وزیر ہے. یہ بختیار کاکی محبت سے یا حسین یا حسین. بختیار کاکی جانتے ہیں کون ہے؟ سن لیا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں. غریب نواز نے ان کو دلی میں بٹھا دیا کہ آپ دلی آپ کے حوالے، دلی آپ کے حوالے. چلے گا اجمیر. سنیے گا
دلی میں مولانا صاحب تھے جن کی بڑی شہرت تھی، لوگ ان کے پاس جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے جاتے تھے آتے تھے. بختیار کاکی جب تشریف لائے ان کی دکان پر، چونکہ عالم ہونا اور ہے اور فقیر ہونا دو سے، عالم ہونا اور ہے فقیر ہونا. ہر سال مدرسے سے سینکڑوں عالم نکلتے ہیں، فقیر کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے. کوئی تاج الدین ہوتا ہے، کوئی بہاء الدین ہوتا ہے، کوئی روحانی پاک گرو پاک ہوتا ہے، کوئی عصمت اللہ صفی سرکار ہوتا ہے. ان عالم کی دکان جب بند ہونے لگی، دنیا دار سے بچھا گئے، تو بختیار کاکی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگے. یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، قوالی سنتے ہیں، محفل سما سنتے ہیں، ڈھولک بجاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اپنا کارنامہ انجام دیا، بادشاہ تک بھی بات پہنچائی، لوگوں کو خطاب کرنے لگے. حضرت بختیار کاکی نے خط لکھا غریب نواز کو، کہتے سرکار لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ مجھے بچائیے. غریب نواز تشریف لائے، کہاں سے؟ اجمیر سے. کہتے بابا بختیار، مرید تھے مگر بابا پیار سے کہتے ہیں، کہتے بابا بختیار کس کو تکلیف تم سے ہے؟ کہا فلاں عالم صاحب حضور، ان کو بہت تکلیف ہم سے ہے، میرے خلاف صبح شام بکواس کرتے ہیں. کہا اچھا چلو، تم کو میں نے یہاں رکھا تھا لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے، مگر اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں کسی کا دل توڑنا، فقیروں کی آپ ادا دیکھیں، میں کسی کا دل توڑنا نہیں. چلو تم میرے ساتھ چلو، چلو میرے ساتھ. حضرات جب بختیار کاکی کی انگلی پکڑ کے غریب نواز چلے ہیں نا، تو دلی والے بالوں کو کھول کے روتے ہوئے راستے پہ لیٹ گئے. کہتے سرکار اگر بختیار کاکی جائیں گے تو ہماری لاشوں پر سے جائیں گے، ہم ان کو جانے، زور سے بولو نا یار، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے. وہاں کی عورتیں آ گئی، کہتے حضور غریب نواز ہمارے بچے آپ پہ فدا ہیں، بولے کہ نہ جائیں، یہ ہمارے غم میں خوشی ہے، یہ دھوپ میں ہمارے لیے سایہ رحمت ہیں. آپ فرماتے بیٹا بختیار میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ایک آدمی کا دل ٹوٹنے سے میں تم کو لے کے جا رہا تھا، مگر جب ہزاروں کا دل ٹوٹ رہا ہے اب تم یہیں رہو، اب تم یہیں رہو. میں اشارے کی بات کرتا ہوں، جو جگہ جس کو سونپ دی جاتی ہے نا فقیروں کو، وہ وہاں سے ہٹتے غریب نواز کو ہٹانے والے اشارے میں غریب نواز کو ہٹانے والے، غریب نواز آج بھی ہے اور قیامت تک آیا جو کی جے پر کہتا فقیر یہاں سے نکل جا. توجہ، آپ کی سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. چوکی جے پر جادو کے گھمنڈ میں کہتا اے فقیر ہندوستان سے نکل جا، میرے خواجہ فرماتے تو ہی بدل جا. ایسا بدلا کہ جے پال کو عبداللہ بھیا بانی بنا دی. غریب نواز بھی ہے نا دادا میاں سرکار کو بہت ہم لوگ سنتے ہیں، جو ہمارے بچے ان کو نہیں معلوم ہوگا، جو بزرگ ہمارے ہیں یا جو ہم لوگوں نے سنا، بہت تکلیف اٹھائی دادا میاں نے، رہنے نہیں دیں گے. اچھا رہیں گے ٹھیک ہے رہیے، مگر گردے میں مزار بننے نہیں دیں گے. نہیں بننے دینے والے پتہ نہیں کہاں دفن ہیں، ان کی قبر کا پتہ تک نہیں ہے، مگر دادا میاں کا آستانہ چمک رہا، دادا میاں کا روضہ چمک رہا. بھیا سمجھا کرو، وہ جس کو بیٹھاتا ہے نا اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. عظمت صفی کا بیٹھایا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرا ہے، سبحان اللہ. سب میرے ہو، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں. جب تک دم میں دم ہے آپ کی خدمت کروں گا. نعرہ
परसों भिलाई में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, सैकड़ों उलमा के बीच में जब मेरी तकरीर हुई ऐसा लग रहा था कि दादा मियाँ का फैजान जारी है। सुभान अल्लाह। भिलाई के जहाँ वो भिलाई जहाँ शेखुल इस्लाम नदवी मियाँ तशरीफ लाते हैं, जहाँ ताजुश शरिया तशरीफ लाते थे, उनके दामाद सलमान मियाँ मेरे साथ तकरीर में खिताबत में सुन रहे थे। हज़रात इतनी दुआएं मुझे मिली हैं, और जब सारे उलमा मुझे दाद दे रहे थे और सलमान मियाँ ने मुझे दाद दी, मैं समझ गया कि मेरे पीर का फैजान है। कोई कोई तो कभी नवाजे मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। तो चिश्ती के चक्कर में मत पड़िए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे चक्कर में पड़िएगा तो चकरा जाइएगा। इसलिए मैं फकीर की निगाह कमा रहा हूँ। बेशक बेशक। मैं चिश्ती हूँ, अशरफी हूँ, मुझे खिलाफत अशरफी भी है, चिश्ती भी है, कादरी भी है, रज़वी भी है, नक्शबंदी भी है, शहबाजी भी है। मैं एक प्याले की शराब नहीं पीता, मैं पूरा मैखाना पी के बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। चक्कर मत पड़िएगा, खुश रहो, खुश रहने दो। गरीब नवाज फरमाते तू ही बदल जा। आप भी कह दो तू ही बोले फकीर यहाँ से निकल जा, फरमाते तू ही बदल जा। उस गरीब नवाज के खलीफा अव्वल को बख्तियार काकी कहते हैं। का बाबा बख्तियार, जब पूरी दिल्ली तुमको चाहती है तो एक आदमी के चक्कर में मैं तुमको यहाँ से लेकर जाने वाला नहीं। तुमको यही रहना है, खिदमत दीन करनी है, तबलीग दीन करनी है, मुस्तफा के प्यार की खुशबू बांटनी है। यही बख्तियार काकी है। नदी किनारे बैठे हैं, नहर किनारे, आखिरी जुमला 5-6 मिनट। बख्तियार काकी है, ख्वाजा हमीद नागौरी है। बात क्या चली? तौबा की अहमियत, तौबा की बरकत, तौबा की शान। याद है ना? मोहब्बत से कह दो या हुसैन। बख्तियार काकी बैठे हैं, ख्वाजा हमीद नागौरी बैठे हैं, इल्म और अमल की बातें चल रही। अचानक देखा ख्वाजा बख्तियार काकी ने इतना बड़ा बिच्छू, जिसकी जसामत ऊंट के कोहान की तरह है। आपने ऊंट देखा है ना, उसकी पीठ पे जो निकला होता है कुबड़ सा, उसको कोहान कहते हैं। इतना बड़ा बिच्छू कुरान में आता है, हदीसों में आता है कि जहन्नम में इतने बड़े बड़े बिच्छू होंगे कि जब गुनहगार को अज़ाब देंगे तो उसका पूरा वजूद उसमें छुप जाएगा। अल्लाह को जहन्नम के बिच्छुओं से बचाए। आपने देखा बख्तियार काकी ने और हमीद नागौरी ने एक इतना बड़ा बिच्छू बड़ी तेजी के साथ आया नदी के किनारे, और एक बड़ा सा कछुआ नदी से निकला। वो बिच्छू कछुए के पुष्ट पे सवार हुआ। वो कछुआ बड़ी तेजी के साथ नदी पार करने लगा। ख्वाजा बख्तियार कहते मौला, अगर तेरी बारगाह में हमारा कोई भी मकाम है, इस नदी में हमारे लिए रास्ता बना दे। और दोनों बुजुर्गों ने पांव रखा उस नदी पे और पानी पे चलते हुए नदी के पार चले गए। जब देखते क्या है, वो बिच्छू तेजी के साथ बढ़ा और कछुए के पुष्ट से उतरा। आगे पेड़ के नीचे एक नौजवान सो रहा है, बिल्कुल बदहवास, उसको होश नहीं, और एक बड़ा खतरनाक सांप अस्तहा उसके सीने पे बैठा है। यूं फन को काटे हुए, अब काटेगा तब काटेगा, यूं झूम रहा है, और सोने वाले को होश नहीं, उतनी बदहोशियत में है कि उसके सीने पे सांप है, उसको एहसास नहीं। ख्वाजा बख्तियार कहते हैं कि वो बिच्छू दौड़ता हुआ गया और उसने उस अस्तहे के माथे पे ऐसा डंक मारा कि एक आन में वो सांप जमीन पे गिरा, तड़प के मर गया। बख्तियार काकी कहते हैं भाई हमीद नागौरी, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए एक बिच्छू को भेजा, और बिच्छू ने आके सांप का काम तमाम किया। चलो करीब चलते हैं, इसका हाथ चूमते हैं, कदमबोसी करते हैं, इससे फैज लेते हैं। जब करीब गए, देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही। अल्लाह खोला पहाड़, निकली चुड़िया, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही, और वो शराब के नशे में ऐसा मस्त है कि उसको होश नहीं। हजरत बख्तियार काकी गए, नदी से पानी लेके आए, उसके चेहरे पे छींटा मारा। जब उसका नशा फटा, उसकी आंख खुली, उसने बख्तियारी काकी को देखा, ख्वाजा हमीद नागौरी को देखा,
اس کا نشہ ہرا ہو گیا. کہتا سرکار آپ لوگ یہاں, میرے جیسا گنہگار آپ لوگ یہاں. آپ فرماتے وہ صاحب دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہ تیرے سینے پہ بیٹھا تھا, مجھے خبر نہیں تھی, اللہ نے اپنی رحمت سے ایک بچھو کو بھیجا, اس بچھو نے اس سانپ کو ڈنک مارا, یہ مر گیا. اپنے خدا کی رحمت دیکھ, اس کا کرم دیکھ, اس کی عطا دیکھ. اب بھی گناہ کرے گا, اب بھی خطا کرے گا, اب بھی نماز چھوڑے گا, اب بھی جھوٹ بولے گا, اب بھی غیبت کرے گا, اب بھی شراب کھانے جائے گا, اب بھی عیاشی کرے گا. وہ چیخنے لگا, آج میری توبہ, اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ, آج سے میں شراب نہیں پیوں گا, آج سے میں گناہ نہیں کروں گا, آج سے میں خطا نہیں کروں گا, اے اللہ میری توبہ. کپڑے پھاڑتا ہوا, چیختا چلاتا ہوا جنگل میں جا نکلا. حضرت بختیار کاکی کہتے مولا یہ راز کیا ہے, اس جیسے شرابی کے لیے تو نے ایسا انتظام کیا. اب اپنے رب کی رحمت دیکھ, آواز آتی بختیار تو ہی بتا, اگر ہم سارے نیکوں کو دیکھیں گے تو بروں کو کون دیکھے گا؟ اگر صرف نیکوں کو عطا کریں گے تو بروں کو کون دیکھے گا؟ سبقت رحمتی الی غضبی, میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اے نوجوانوں, شراب سے توبہ کرو, زنا سے توبہ کرو, گندے ویڈیو سے توبہ کرو, گانے سننے کے عادی ہو گئے ہو نا, توبہ کرو. بڑائی بہو بیٹیوں پہ نکاح ڈالتے ہو نا, توبہ کرو. فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو نا, توبہ کرو. کسی کا حق مان کے بیٹھے ہو, توبہ کرو. کسی کو گالی دی ہے نا, توبہ کرو. کسی کو تھپڑ لگایا ہے نا, توبہ کرو. کسی پہ الزام لگایا ہے نا, توبہ کرو. بے نمازی ہو, توبہ کرو. رمضان کا روزہ چھوڑ کے بیٹھے ہو, توبہ کرو. توبہ کرو, اس سے پہلے توبہ کرو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم توبہ نہ کر سکو اور تمہاری سانس کی مالت ٹوٹ جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے کے پہلے تم زندگی سے مایوس ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے کے پہلے تیری موت تجھے آ کے دبوچ لے. اس سے پہلے توبہ کرو کہ قرآن کے حروف اڑا دیے جائیں. اس سے پہلے توبہ کرو کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے. اس سے پہلے توبہ کرو کہ علماء کو اٹھا لیا جائے, علم کو اٹھا لیا جائے. آؤ ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. شبے برات میں اپنے رسول کو وسیلہ بنا کے توبہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے, انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے, زور سے جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, حرام روزی نہیں کھائیں گے, پرائی بہو بیٹیوں پہ غلط نکاح نہیں ڈالیں گے, اپنے علماء کی عزت کریں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, دین کی پاسداری کریں گے. اللہ آپ کے انشاءاللہ کو قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرنے کے بعد, اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے. روز محشر کہ جا قداس اول پرسش نماز قوت. خدا کے چاہنے والوں, آؤ نماز پڑھیں, آؤ مسجد کو آباد کریں, آؤ اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کریں. نماز کے تعلق سے ایک جملہ پڑھے ہو, پھر دعا ہوگی, ہم توبہ کریں گے, اپنے گھروں کو جائیں گے. آپ عبادت یہاں بھی کر سکتے ہیں, اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اور عبادت کیا کرنی ہے, اللہ سے توبہ کیجئے. زندگی غفلت میں گزر گئی, تو زندگی بچی ہے, اے اللہ تو ایسی توفیق دے, جو زندگی بچی ہے وہ تیرے نام پہ گزر جائے. اس سے کہہ دو آمین. وہ تیرے نام پہ گزر جائے, میری عبادت پہ گزر جائے. حضرات, نماز الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج مومنوں کی من ترکت صلاۃ متعمدا فقد کفر. اس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا, اس نے کفر کیا. آقا فرماتے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا
ستون ہے، کھمبا ہے. قرآن کہتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، بری باتوں سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. نماز کتنی پیاری چیز ہے، نماز کتنی انوکھی چیز ہے. توبہ کرنے والا بندہ جب توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، وہ ایک سجدہ، اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اقبال کے اس شعر پہ میری نظریں قربان ہیں. اقبال کہیں مل جائیں میں ان کی جوتیوں کو سر کا تاج بنا لوں. ایک شعر میں اقبال نے پورا اسلام سمجھا دیا. کہتے کی محمد سے وفا، سبحان اللہ، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، دشمن کی بیٹی ہے بیٹی ہے. یاس کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. ان مکاروں سے کہو یہ نعرہ تمہارا نہیں حسین کے نانا کا ہے. اور تم پھر نعرہ لگاتے ہو مصطفیٰ نے کر کے دکھایا محبت سے یا حسین یا حسین. ایک مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ ابو جہل نے حملہ کیا، سرکار کو زخمی کر دیا، کافی چوٹ ہے. سرکار تشریف لائے، صحابہ لے کے آئے، لٹا دیے بستر پاک پہ. زخم ایسا تھا کہ سرکار وسلم کو بے ہوشی آ رہی تھی. آپ بے ہوش ہوتے، پھر ہوش میں آتے، پھر بے ہوش ہوتے. صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سیدہ فاطمہ ابھی چھوٹی ہے. کہاں ہے آپ؟ میں نے کس کا نام لیا یار؟ اور محبت سے کہہ دو عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ جانے احمد کی راحت پہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے سیدہ، آپ ان کی قبر پہ حاضر تھے سیدہ فاطمہ کی مزار پہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں اے سیدہ، اگر اسلام میں جائز ہوتا اور شریعت مصطفیٰ کی بیڑی میرے پیروں میں نہ پڑی ہوتی، یا فاطمہ میں تیرے مزار کو سجدے کرتا، میں تیرے مزار کو سجدہ کرتا. بی بی کیا تیری شان ہے. سیدہ فاطمہ بھی کم سی نے چھوٹی بالکل ہے، دوپٹے میں چہرہ پاک چھپا ہے، باپ کے سہانے کھڑی ہیں. سرکار کی جب آنکھ کھلتی فاطمہ کو دیکھتے مسکراتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر دیکھتے مسکراتے. صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر فاطمہ کھڑی ہے تو کھڑی ہیں. اخیر میں سرکار جب مکمل ہوش آیا تو فرماتے اے فاطمہ تم پہ میرے ماں باپ قربان. تو بیٹی کسی بھی ہو اس کی عزت کیجیے. سماج کی ایک بیٹی شادی کے قابل ہو گئی، سنیے گا غور سے. ماں باپ نے رشتہ ڈھونڈا، نیک لڑکا ڈھونڈا، شادی کی تاریخ طے ہوئی، بارات آئی شریعت کے سائے میں. الحمدللہ علماء کھڑگپور نے جو کوشش کی تھی کہ شادی میں ڈی جے وغیرہ ناچ گانا نہ ہو، ہم آپ کی شکر گزار ہیں. اور علماء کرام کے پیچھے پڑھ کے اس کمیٹی کو بنوانے والا بھی آپ کا نوکر عاشق حسین چشتی ہی ہے. میں آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ نے بڑا ساتھ دیا. اور ماشاءاللہ علماء کرام کی مشقتیں رنگ لائی. اس فقیر کی تو اللہ نے قبول کی اور کھڑگپور کا ماحول 90% سن رہا ہے ماشاءاللہ. یہ روحانی پاک گرو پاک عالمیہ کا کی مدد ہے. آپ سے امید ہے کہ آئندہ بھی شادی بیاہ میں آپ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. بارات آئی، بیٹی نکاح کے بندھن میں بن گئی، بابل کا مکان چھوڑا، شوہر کے مکان گئی. 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے. اولاد کی اہمیت کیا ہے بس آپ نے بات سنیں. 3 سال 4 سال ہو گئے، اولاد نہیں. پڑوس کی عورتیں تانا دیتی ہیں، ساس تانا دیتی ہے، شوہر کہتا ہے اگر اس سال اولاد نہ ہوئی طلاق دے دوں گا. ارے بھیا اولاد کے نہ ہونے میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اگر ہمارا ظالم معاشرہ، ارے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں
लगातार 3 बेटी हो गई, अच्छा अब की बेटा नहीं होगा ना, तलाक दे दूंगा। अरे यार सोचो, औलाद होने में, बेटा होने में या बेटी होने में ना तेरा दखल है ना मेरा दखल है, ये तो अल्लाह की रहमत है। अब बेटियों को आप हल्के में लेते हो, आप बेटियों को माशाअल्लाह पता नहीं क्या समझते हो, लेकिन बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं जिसकी 5 बेटियां हो, अच्छी तालीम दे, तरबियत दे, नेक जगह उनका निकाह कर दे, कल क़यामत के मैदान में मैं मुस्तफा उसकी शफाअत करूंगा। यही सहाबी खड़े हुए कहते या रसूलल्लाह मेरी तो 4 बेटी है, कि तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। एक खड़े हो गए जिसकी 3 बेटी हो, खुशखबरी है, 2 बेटी हो, खुशखबरी है। एक खड़े हुए आका मेरी 1 ही बेटी है। कौनैन के आका फरमाते अच्छी तालीम दोगे, तरबियत दोगे और इस्लाम का उसूल सिखाओगे, नेक जगह शादी कर दोगे, तुम्हारे लिए भी मेरी शफाअत है। एक सहाबी खड़े हो गए कहते आका मेरा क्या होगा, मेरी तो बेटी ही नहीं है, बेटे ही बेटे हैं, बेटी हुई ही नहीं, मैं क्या करूं। नबी फरमाते बेटी की तमन्ना है, कहता बहुत है, बेटी की लालसा है, आका बहुत है, नमाज में दुआएं करता था, एक बेटी दे दे, मगर बेटी ना हुई। कौनैन के आका फरमाते जा परेशान ना हो, जिसकी बेटी नहीं है अगर उसकी नीयत ये है कि काश बेटी होती, अच्छी तालीम देता, तरबियत देता, सैयदा फातिमा की कनीज बनाता, नेक जगह रिश्ता कर देता, अगर ये नीयत करेगा अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है वो उसको बख्शेगा और मैं मुस्तफा उसकी शफाअत करूंगा। बेटियों के बारे में अल्लाह से डरो, उनकी इज्जत करो। बेटी की शादी के 4-5 साल हो गए, औलाद नहीं है, सास परेशान, ससुर परेशान कर रहा, शौहर ताने मार रहा है। अब वो रात में शबे बरात की रात में मुसल्ला बिछा के कहती मौला सैयदा का सदका दे दे। अल्लाह आप सबको फातिमा के बच्चों का सदका दे दे। जोर से बोलो आमीन। अल्लाह आपको फातिमा के बच्चों का सदका दे, अल्लाह आपको हुसैन का सदका दे, अल्लाह आपको 4 यार का सदका दे, अल्लाह आपको मेरे सिद्दीक, मेरे फारूक, मेरे उस्मान, मेरे अली का सदका दे। अल्लाह दे दे, गूंगा दे दे, बहरा दे दे, अपाहिज दे दे, मगर दे दे। अब ताने सुन नहीं सकती, शौहर ताने देता है, सास ताने देती है, मोहल्ले वाले बांश कहते हैं दे दे, जो देना है दे दे, गूंगा दे दे, बहरा दे दे, मगर दे दे। दुआ कबूल हो गई। 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, मुंह तो है, जबान तो है, मगर बोलता नहीं, आंख तो है मगर देखता नहीं, कान तो है मगर सुनता नहीं, हाथ तो है मगर पकड़ता नहीं, पैर तो है मगर चलता नहीं, पूरा जिस्म ठीक है मगर ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, जबान है बोल नहीं सकता। अब बच्चा तो हो गया, दुआ तो मांगी, मगर सोचती है काश इसकी जबान होती तो मुझे माँ कहता, काश इसके कान होते जब मैं बेटा कहती तो मेरी आवाज सुनता, मैं बाहें फैलाती दौड़ के आता, हाथ सही होते अपने नन्हे नन्हे बाहों को मेरे गले में डाल देता। अब माँ तो माँ होती है, उसकी ममता बेमिसाल है। खड़गपुर वालों, मैं आपका गुलाम आशिक हुसैन चिश्ती आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अपनी माँ से मोहब्बत करो यार, बाप से प्यार करो। ये वो हस्तियां है ना, ये चली जाएंगी ना, हाथ मलते रह जाओगे। तुमको माँ के बाद दुनिया में वैसी ममता की मूरत नहीं मिलेगी, बाप के बाद तुमको वैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। हमारी हैसियत क्या है, जिनकी माँ नहीं है ना यार, तुम उनसे पूछो कि माँ की अहमियत क्या है। जिनके बाप नहीं है ना, उनसे पूछो बाप की अहमियत क्या है। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए मेरे वालिद साहब को इंतकाल करे, मेरे बड़े वालिद साहब को इंतकाल करे, मैं बड़े बाप पे बैठा हूँ। खुदा की कसम अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, मेरी माँ की जूतियों का सदका है, मेरे पीर के झूठे खाने की बरकत है। मगर खुदा की कसम आज भी जब अपने पुराने मकान पे जाता हूँ ना, अब्बा की खिड़की पे निगाह पड़ती है, दिल में चोट पहुंचती है। जिस तेरे पास सब कुछ है मगर तू खाली है, तेरे सर पे बाप का हाथ नहीं है। हज़रत जब तक बाप है ना, उसकी अहमियत को समझो, माँ की इज्जत करो। लोग हमारे मुआशरे में माँ को गाली बकते हैं, माँ से बदतमीजियां करते हैं। शबे बारात में जागने वालों, अगर माँ नाराज है ना, मुस्तफा राजी नहीं होते।
باپ ناراض ہے نا، خدا راضی نہیں ہوتا. تم ہم کیا ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب ان کی ماں انتقال کر گئی، ماں کا وصال ہوا، کوہ طور پہ گئے، آواز آئی موسیٰ صبر کیا. موسیٰ صبر کیا. کہتے مولا میں کتنے سالوں سے آتا ہوں، تو نے کبھی نہیں فرمایا کہ صبر کیا، آج کیوں کہتا ہے؟ آواز آئی موسیٰ تیری ماں زندہ تھی، کوہ طور پہ آتا تھا، وہ دعا کرتی تھی مولا میرا موسیٰ گیا ہے اس کی حفاظت کرنا. زور سے زور سے زور سے، میرا موسیٰ گیا ہے اس کی حفاظت کرنا. اے موسیٰ اب وہ دعا کرنے والے ہاتھ خاموش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بدو آیا، آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی قبر پہ کیا پڑھوں؟ فرماتے سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ اخلاص شریف پڑھ، یاسین شریف پڑھ. جب وہ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اس قدر وہ ہچکیاں بن گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. صحابہ رو رہے ہیں، تابعین صحابہ رو رہے ہیں ہچکی لے لے کے. اب صدیق آگے بڑھے، کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ آپ فرماتے صدیق محمد کو اس کی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اس کی ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے. ایک موقع پہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میرا بابا زندہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی. روتے روتے مصطفیٰ فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نفل نماز میں کھڑا ہوتا، میری ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نماز میں ہوں. میری ماں کہتی میرے بیٹے محمد میرے پاس آؤ. ابو فرماتے رب کعبہ کی قسم میں نیت توڑ کے ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا. تو سے بولو سبحان اللہ. اور ایک جماعت وہ بھی ہے جو کہتی ہے معاذ اللہ کہ محمد کے ماں باپ کافر تھے. کہتے معاذ اللہ. زور سے بولو، اور زور سے بولو. میرے رسول کے والدین مومن ہیں، مومن ہیں. پیغمبر کی پوری نسل میں نیچے سے اوپر تک کوئی کافر ہوتا ہی نہیں، کوئی کافر ہوتا نہیں. کوئی بے وقوف ہے، اپنے کو علامہ بھی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں. میں ایک نقطہ دے کے آپ گزر جاؤں. ایک پیغمبر ہے سیدنا یونس علیہ السلام، وہ اللہ کے حکم سے سمندر کی مچھلی نے ان کو نگل لیا. واقعہ سنا ہے قرآن میں، واقعہ سورہ یونس میں. مچھلی نے ان کو نگل لیا. اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے. کتنے روز تک؟ 40 روز تک. کتنے روز تک؟ 40. زور سے بولو 40 روز تک. اللہ کے پیغمبر میں خدا سے مچھلی کے پیٹ میں گئے، شکم میں ہیں. مچھلی سمندر میں گھوم رہی. آپ جانتے ہیں یہ قرآن آپ اٹھائیں، جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس اسلام تھے، اللہ نے سمندر کی ساری مچھلیوں کو حکم دیا خبردار اس مچھلی سے آگے مت جانا. اس مچھلی سے آگے. عالم یہ تھا کہ وہ مچھلی جب سمندر میں گھومتی تھی نا تو ساری مچھلیاں اس کے پیچھے پیچھے، وہ جہاں رکتی یہ ساری رک جاتی، وہ جب چل پڑتی یہ ساری چل پڑتی. 40 روز تک حکم خدا سے اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا. مچھلی نے اگل دیا، بات ختم ہو گئی. اس پہ بات یہ ہے کہ وہ مچھلی جائے گی جنت میں. کہاں جائے گی؟ کیوں جائے گی جنت میں؟ نماز پڑھتی ہے مچھلی، حج کیا ہے مچھلی نے، سکھاتی ہے مچھلی نے، پیسا ہے مچھلی. کیوں جائے گی جنت میں؟ اللہ کا نبی اس کے شکم میں 40 روز تک رہا. سیدنا یونس علیہ السلام 40 روز تک حکم خدا سے اس مچھلی کی شکم میں رہے. وہ مچھلی سب کے لیے ایک نمونہ ہے اور وہ جائے گی جنت میں. میرے مصطفیٰ کے والدین کو کافر کہنے والے کافروں، چشتی کو بولنے کی اجازت دو. یونس پیغمبر ایک مچھلی کے
پیٹ میں 40 روز تک رہے، وہ مچھلی جائے گی جنت میں، کیونکہ سامنا کے شکم میں خدا کا محبوب 9 مہینہ رہا۔ 9 مہینہ جو رسول محبوب خدا امام الانبیاء تاجدار کائنات 9 مہینے تک رہے ہوں، ان کا دودھ پیا ہو، آغوش محبت میں کھیلے ہوں، وہ آمنہ بھی جنتی ہیں، بابا عبداللہ بھی جنتی ہیں۔ اب یہ بچہ اس کو پیدا ہوا، اپاہج ہے، وہ ہے، زبانیں بولتا نہیں، ہاتھیں پکڑتا نہیں، پاؤں ہلاتا نہیں، ابھی دعا کرتی مولا دیا تو ہے مگر ایسا دیا ہے نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ چلتا ہے۔ بچہ کے 4 سال کا ہو گیا، بچے کو پڑھ رہی، کھلا رہی، پلا رہی، ایک کسک ہے، ایک دل میں صدمہ ہے، کاش یہ مجھے ماں کہتا۔ جب پڑوس کا کوئی بچہ اپنی ماں کو ماں کہتا، اس کا کلیجہ جلنے لگتا۔ پڑوس کا کوئی بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے چلتا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر شب برات آئی، 4 سال کے بعد بچہ پالنے میں لیٹا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈل سکتا ہے۔ یہ دعا مانگ رہی، تو مالک الملک ہے، پتھروں کو جان دیتا ہے، پتھروں میں گلاب کھلاتا ہے۔ اے اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، وہ بولنے والا ہو جائے، سننے والا ہو جائے، دیکھنے والا ہو جائے، پکڑنے والا ہو جائے، چلنے والا ہو جائے۔ دعا کر رہی ماں، دعا کر رہی، آنسو بہا رہی، کبھی سیدہ کا وسیلہ دیتی ہے، کبھی آقا حسن و حسین کا وسیلہ دیتی ہے۔ دعا مانگ رہی، دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ ابھی دعائی مانگ رہی تھی، کانوں میں آواز آئی، اماں۔ سوچا کوئی بغیر کا بچہ ہوگا، میرا بچہ کہاں ہوتا ہے؟ دعا میں اماں۔ پیچھے والا پڑوس کا بچہ بولا ہوگا، سجدے میں گری ہے، اماں۔ اب اس کے کان کھڑے ہوئے کہ آواز تو قریب سے آ رہی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تڑپ کے اٹھی اور پالنے کے قریب گئی، بچہ بولا اماں۔ پتہ نہیں آپ کہاں اماں، اور اس نے ہاتھ بڑھایا ایسے، مسکرایا بچہ، اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں، اماں۔ اب یہ بالکل اس خوشی میں ہے کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی خوشی ملتی ہے کہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ 4 سال کے بعد بچہ بولا اماں۔ ابھی بچے کو چھوڑ دی، پالنے کو چھوڑا، دروازہ کھول کے باہر نکلی، رات کا سناٹا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں عبادت میں ہے، کوئی نماز میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، مگر یہ دیوانی ہو گئی۔ بغل میں کسی کا گھر کا دستک دی، بولے بوا سن سن، میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے۔ اب آگے بڑھی، دروازے میں دستک دیا، اے خالہ مجھے خبر نہیں ہے، میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے۔ وہ دوڑ رہا ہے، اب دوڑ دوڑ کے وہاں دستک دے رہی، وہاں دستک دے رہی، اے خالہ میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے، اے بوا میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے، اے چچی میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے، اے بہنی میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے۔ پورے محلے کو جمع کر لیا عورت نے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں، بلا تمثیل 4 سال کے بعد جب وہ بچہ پالنے میں ماں کو ماں کہتا ہے تو ماں دیوانگی میں پورے محلے میں خبر دیتی ہے میرا بچہ مجھے ماں کہہ رہا ہے۔ گناہوں میں زندگی گزارنے والا نوجوان، شراب کے اڈوں پہ جانے والا نوجوان، ساری رات موبائل میں گانے سننے والا نوجوان، عیاشیوں کے اڈے کو آباد کرنے والا نوجوان، حرام روزی کمانے والا نوجوان، جب گناہوں سے تھک کے کسی ولی کامل کی نگاہ پڑتی ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے جب مسجد میں آتا ہے، روتے ہوئے وضو کرتا ہے، منہ جھکا کے آتا ہے، 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے اور سجدے میں کہتا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ قیام میں کہتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کبھی
صبح میں نہیں آیا تھا، اب سجدہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اب کی رحمت بھی جوش میں آ کے کہتی اے جبریل، اے میکائیل، اے اسماعیل، اے اسرافیل، اے آسمان کے فرشتوں، دیکھو دیکھو میرا بندہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے رحیم کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے ستار کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھے غفار کہہ رہا ہے۔ اے جبریل، یہ شیطان تو لات مار کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، توبہ کر لیا ہے، تم گواہ رہو، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف یہ ہے توبہ کی حقیقت، توبہ کی شان۔ رب عز و جل آج کی شب کی برکت سے ہمارے قلب کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ ولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن وعلی آلہ سیدنا جد الحسین مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں تمام خطاؤں سے، تمام گناہوں سے، جو گناہ اجان کے کیا، انجانے میں کیا، دن کے اجالے میں کیا، رات کی تاریکی میں کیا، اپنے حبیب کے صدقے میں، ان کے چار یار کے صدقے میں، سیدہ کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں ہماری خطائیں بخش دے۔ اللہ ہماری آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ توبہ قبول، اور توبہ قبول ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ غوث پاک کے ادارہ کی سیدھی سختی، نماز کے بھی جانا ہے، غوث پاک کے ادارہ کی، غوث پاک کے ادارہ کی، آواز آ رہی ہے؟ سرکار غوث پاک کے ادارہ کی نماز کو جا رہی ہے۔ ایک شرابی کی توبہ کیا ہے؟ ایک شرابی جو ہے پی کے لوٹ ہے بالکل، اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ بھی کہہ دو اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ پی کے بالکل مست ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ناپاک زبان سے کس پاک کا نام لے رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، حضرت کیا کریں؟ کہ پانی لاؤ، لوٹے میں پانی منگایا، اس کے قریب بیٹھ گئے، اس کے منہ کو دھونے لگے۔ کہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ اپنی زبان سے کس کا نام لے رہا ہے، اس کے منہ کو دھویا، نماز کو چلے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا، لوگوں نے کہا کچھ خبر بھی ہے کون آئے تھے؟ کہا کہ نہیں، کبیر صاحب آئے تھے، سرکار آئے تھے، سیدھی سقطی آئے تھے، بڑا پشیمان ہوا۔ کہا کیوں آئے تھے؟ کہا تو پی کے لوٹ تھا اور اللہ 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 کہہ رہا تھا۔ حضرت نے تیرا منہ دھویا لوٹے کے پانی سے، بڑا شرمندہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سی سختی اپنے کمرے میں گئے، لیٹ گئے، تو آرام کرنے لگے کہ تہجد کے لیے۔ جب لیٹے تو آواز آ رہی سیدھی سختی، تو نے میری محبت میں ہائے ہائے بس وہ شیرنا یک زمانہ صحبت باولیہ، اے سیدھی سختی، تو نے میرے لیے اس کا منہ دھویا اور میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ تو نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا۔ آپ اٹھے، مسکرائے، وضو کیا، گئے تہجد کے لیے مسجد میں۔ حضرات جب مسجد میں گئے دیکھا وہی پیکڑ نماز میں کھڑا ہے۔ کون نماز تہجد میں کھڑا ہے؟ آپ کو بہت تہجد ہے، یہ تہجد میں خوب فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک نور تھا جو اس کو گھیرے ہوا تھا۔
آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. جب وہ سلام پھیرا آپ فرماتے تو یہاں, تو تھا کہاں, تو یہاں. کہتا سیدھی سبتی زیادہ مذاق مت کرو, بچے نہ بنو. آپ نے خواب میں دیکھا نہیں, آپ نے خواب میں دیکھا نہیں اللہ نے آپ سے کیا فرمایا. حضرات یہ ہے توبہ کی برکت. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اپنے وجود کو رب کی بارگاہ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی رحمت ایسے برستی ہے کہ بندہ اگر کوئلہ ہو تو ہیرا بن جاتا ہے, پتھر ہو نگینا بن جاتا ہے, ذرہ ہو آفتاب بن جاتا ہے, قطرہ ہو تو دریا بن جاتا ہے. اب دعا کے بعد نماز آپ کو پڑھنی ہے. کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 5 رکعت. 5 رکعت اسلام ہے یہ نہیں ہے. 4 رکعت ہے, 3 ہے, 2 ہے, 5 رکعت ہے کیا؟ 2 سے بولو یار نہیں ہے نا. شب برات میں جو نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں, چاہے 2 پڑھیں, 10 پڑھیں, 20 پڑھیں, وہ نمازیں آسمان و زمین کے بیچ معلق رہتی ہیں, قبول نہیں ہوتی. کس کی؟ جس کی فرض نمازیں قضا باقی ہیں. نفل آپ پڑھیے, جو لوگ نماز کے پابند ہیں, جن کی نماز کوئی قضا نہیں ہے, وہ نفل پڑھیں. آپ برکت کے لیے آج پڑھ لیجئے, مگر ہاتھ جوڑ کے آپ کا خادم آپ سے اپیل کرتا ہے نماز کی نیت کرو. نماز کل سے پڑھو, 5 وقت پڑھو, رمضان میں بھی پڑھو, رمضان کے بعد بھی پڑھو, زندگی بھر پڑھو. اور جو نماز قضا ہو گئی, جب سے بالغ ہوئے تھے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے, کسی عالم کے پاس بیٹھو, ان سے حساب لگاؤ, کاؤنٹنگ کرو کتنی نمازیں قضا رہ گئی ہیں. آگے بھی جاری رکھو. پیچھے والی قضائے عمری یہ بھی پڑھو. اور خلق پور والوں, دادا میاں کا یہ سپاہی آپ کو بتانا چاہتا ہے, اللہ کی رحمت دیکھو. ایگزامپل کے طور پہ ابھی میری عمر 50 سال کی ہے, میں نماز 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. ایگزامپل کے طور پہ نماز کا فرض ہو گئے میرے اوپر 11 سال سے, میں 50 سال کا ہوں, نماز 20 سال سے پڑھ رہا ہوں, فرض ہوئی 11 سال سے, تو 19 سال نماز مجھے قضا ہے کہ نہیں؟ قضا ہے نا, ادا کرنی پڑے گی. کیسے؟ فجر میں فجر کی پڑھ لیجیے, ظہر میں ظہر کی, عصر میں عصر کی, مغرب میں مغرب کی, عشاء وہ بھی پوری نہیں, فجر کی 2 پڑھنی ہے, ظہر کی شاہ, عصر کی شاہ, مغرب کی 3, عشاء کی 7. ٹھیک ہے. اب دیکھیے خدا کی رحمت دیکھیے, آپ نے نیت کی کل سے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ, اور قضائے عمری بھی ادا کروں گا انشاءاللہ. اسی رات آپ کی موت ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی رحمت یہ ہے, سچی نیت کرنے کے بعد کہ آج سے فجر کی نماز پڑھوں گا, بالکل نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے, قضائے عمری بھی پڑھوں گا, بالکل نہیں چھوڑوں گا. اسی شب کو موت ہو گئی. اللہ اپنی رحمت سے آپ کی ساری نمازوں کو پورا فرما دے گا. زور سے پڑھو یار. اور پڑھی 5 سال 10 سال کی باقی ہے, موت ہو گئی, وہ اللہ پوری کر دے گا. بس کوشش کیجئے. یہ بیٹھے عدنان بابو, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان کی والدہ جب اسلام قبول کی ہو, دادا میاں سرکار میں تھا, کہاں صدیق متولی انتقال کر گئے, جن کی زمین پہ یہ مسجد ہے. اللہ صدیق متولی صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام تھا. متولی وہی تھے, اب تو ہم بھی متولی بن گئے. متولی تھے, وہی تھے, وہی رہیں گے, وہی تھے, وہی رہیں گے. ہاں, اب بولنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. متولی تھے وہ, اللہ ان کو جنت دے. وہ جنت میں ہیں, ہر جنت میں. وہ میرا وجدان کہتا ہے بڑے نیک آدمی, بڑے نیک, ہمیشہ قرآن لے کے بیٹھے رہتے تھے. صدیق متولی. دادا میاں نے ایک جملہ کہا, بھیا کوئی زمین دے دو مسجد کے لیے, کا سرکار ہم دیں گے. سبحان اللہ. اللہ ان کو آگے مقام دے. ان کے مکان پہ ان کی والدہ کا نکاح ہوا. نکاح میں میں بھی تھا, دادا میاں سرکار تشریف لائے تھے. مجھ سے کہا کہ بابو جاؤ کلمہ پڑھاؤ, نکاح اجابت قبول کرواؤ. اس کے بعد جب نکاح ہو گیا تو وہ صدقات سے ملنے آئی. اللہ والوں کا انداز دیکھیں آپ, ان کا انداز سب سے الگ ہوتا ہے. وہ آئی ملنے کے لیے تو کہا بیٹیا نماز پڑھا کرو. کیا کہا بیٹیا؟ نماز پڑھا کرو.
کہا کہ دادا جی ہم کو ابھی نماز نہیں آتا ہے. کیا فرمایا معلوم ہے؟ بیٹیا جب نماز کا وقت ہو نا وضو کر کے ایسے کھڑے ہو جایا کرو, اس کے بعد جھک جایا کرو, سجدہ کر لو بیٹیا, آہستہ آہستہ سب آ جائیے. مزدار یہ اللہ والوں, ایک بچہ سامنے بیٹھا تھا, مجھے بات یاد آ گئی. ایک زمانہ گزرا مگر اللہ والوں کا طریقہ تبلیغ جو ہے آپ دیکھیں کس پیار سے نماز کی وہ تبلیغ کرتے تھے. میں بھی آپ کو نماز کی تبلیغ کرتا ہوں. آپ نماز جتنا آپ کو آتا ہے نا آپ پڑھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں. کوئی ماں کے شکم سے سیکھ کے نہیں آتا. یہ خادم ہمارے علماء قاری صاحب, ہمارے مولانا صاحب آپ کو سکھانے کے لیے ہیں. بس آپ کوشش کریں, ہمت رکھیں. وہ شعر ہے نا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیر خدا کیا کرتا ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ابھی دعا کے بعد اگر آپ نفل نماز پڑھنا بھی چاہیں تو ایک نماز ہے 12 رکعت کی. ہر رکعت میں الحمدو کے بعد قل هو اللہ احد شریف 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں. جو دعا مانگے رب کی بارگاہ سے امید ہے وہ دعا قبول فرمائے گا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغباں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پورا مجمع درود شریف پڑھے جھوم کے بابا سے دلن. موزید صاحب سحری کا آخری وقت کسی کو پتا ہے؟ 4:53 4 روزہ کا کل روزہ فرض نہیں ہے, نفل ہے, لیکن ثواب بہت ہے. ثواب آہستہ بولیے گا. نبی فرماتے ہیں کہ جو بدروی شب بیداری کرے, ذکر خدا کرے, عبادت ریاضت کرے اور بدروی شعبان کو روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کو بے شک جنت میں جگہ عطا فرمائے. جائیں گے جنت میں, جائیں گے جنت میں. امریکہ جائیں گے, لندن, جاپان, مدینے, مکہ, نجف اشراف, کربلا شریف, غوث پاک کے آستانے پہ, امام اعظم کے آستانے پہ, اجمیر محلہ, اچھوچھا, دلی, مہرولی, بدیلی, بدیلی چلیں انشاءاللہ. آقا حضرت کیا ہے انشاءاللہ. ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا جاؤ گے جنت میں؟ بولا بالکل. کہا کیوں جاؤ گے؟ کہ اس لیے جاؤں گا کہ وہاں مصطفیٰ رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ وہاں جنت میں باغیچے رہیں گے, کہا نہیں وہاں مصطفیٰ رہیں گے. جنت اس لیے بھی پسند ہے کہ وہاں مصطفیٰ رہیں گے. چلیے آئیے دعا کے لیے اٹھائیں. ایک دعا بھی ایک دعا جس پہ شعبان بڑی برکت ہے, وہ دعا یہ پڑھ رہے ہیں آپ ساتھ میں ایک بار پڑھ لیں, پھر دعا ہوگی, پھر نماز کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پہ کرم فرمائے. تو کل کا روزہ رکھیے انشاءاللہ. اگر صحت ٹھیک ہے, رکھنے کی طاقت ہے, کوئی ضد نہیں ہے, لیکن رکھیں گے تو بہت ثواب ہوگا اور رمضان کے روزے کی پریکٹس بھی ہوگی. ہاں کب سے ہوگا؟ اچھا رمضان شریف آ رہا ہے, جنت کی خوشبو لا رہا ہے. آپ تو شاعر ہو گیا ماشاءاللہ. آ رہا ہے, لا رہا ہے, ہم سب کے دل کو مہکا رہا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں 21 رمضان شریف سے لے کے جب تک چاند نظر نہیں آئے گا, دعوت اسلامی جو میری جان ہے, ہم سب کی شان ہے, جس پہ مصطفیٰ کا احسان ہے, جو مسلک احمد رضا خان ہے, دعوت اسلامی یہاں پہ اعتکاف کا سسٹم بنائے گی ہماری مسجد میں انشاءاللہ. نوجوانوں سے اپیل ہے, بہت دلی, ممبئی, اندور جا کے گھوم کے دیکھ, ایک بار کم سے 10 دن کے لیے مسجد بجا کے دیکھو یار, اتنا مزہ آئے گا نا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. نوجوان یہ دن میں نیت کریں انشاءاللہ اس بار رمضان میں 21 رمضان سے لے کے چاند رات تک غوثیہ مسجد میں رہنا ہے اور خدا کو منانا ہے.
19 تاریخ کو، آج تاریخ کتنی ہے؟ 13 14 لگ گئے. کیا 13 کیا میرا سب اس کا 12 کے بعد 14 ہو گیا ہے نا. 19 تاریخ کو فروری 19 اور چاند کی 20 میرے آپ کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے. سب لوگ آئیں گے؟ ہاتھوں اٹھائیں. سب لوگ آئیں گے؟ آج کو غلام بولا ہے نا، 19 کو امام لوگ بولیں گے. بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، سید صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے لوگ آ رہے ہیں. آئیں گے سب لوگ؟ ایک ایک آدمی 5 آدمی کو لے کے آئے گا انشاءاللہ. چندہ بھی دینا ہے. جمعے کے بعد کمیٹی والے بعد کھڑے رہیں گے، چندہ دیں گے. کون کون دیں گے؟ سب دیں گے انشاءاللہ. دیں گے چندہ. 2 بچے نکل رہے ہیں، آخری صوبے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک وقت آئے گا دعا کریں گے، یہاں 200 بچے نکلیں گے انشاءاللہ. 19 کو آنا ہے، چندہ بھی دینا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، سرکار کی نقل کرنی ہے. یہ دعا توصیف بابو آپ کو پڑھیں گے، آپ ساتھ میں پڑھ لیجئے گا. کل کا روزہ رکھیے 4:53 پہ آخری وقت ہے، اس سے پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، اپنے گھروں کو جائیں، عبادت کریں یا پھر جا کے اپنے کام پر میں چلے جائیں. کل جمعہ بھی ہے نا، کل جمعہ بھی ہے، جمعہ میں بھی آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے. آئیے دعا پڑھی میرے ساتھ، میں ہی پڑھا دیتا ہوں تاکہ مجھے ثواب مل جائے. صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا ذل منی ولا یمن علیہ یا ذل جلالی والاکرامی یا رتولی والانعامی لا الہ الا انت سہل للذین وجار المستجیرین وامان الخائفین. اللہم ان كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مغترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي حرماني والطردي واختاري رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك حق في كتابك منزل على لسان نبيك مرسل. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب الہ بالتجلی اعظم فی لیلۃ نصف من الشہر شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ويوم ان تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم يبرم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا على